بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ معرفت اور طریقت کا سفر مرشد کی بیعت اور اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ مرشد کی بیعت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے۔ آج اللہ کے ذکر پر بات کرتے ہیں۔ طریقت اور معرفت کے سفر میں اللہ کے ذکر سے مراد انسان کے سانس کے ساتھ جاری وہ ذکر ہے جو اس کے قلب کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر کا لفظ نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ذکر ظاہر ہے، جو چیز اللہ کا ذکر کرے، جس چیز میں آپ اللہ کو یاد کریں وہ ذکر ہے، لیکن انسان کے قلب کو زندہ کرنے کے لیے جس ذکر کی ضرورت ہے وہ ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ سانس کے ساتھ ذکر جو انسان کے قلب کو نور پہنچائے۔ جس طرح سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان شیاطین کے وسوسے میں آ جاتا ہے، انسان ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اللہ اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ داغ لگا دیتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا قلب سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن جب بھی بات کرتا ہے انسان کے اندھا ہونے کی تو کہتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قلوب اندھے ہوتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہریں لگائی ان کے قلوب کے اوپر۔ اسی طرح اور اسی لیے جب انسان اللہ کی جانب اپنے معرفت کے سفر کو شروع کرتا ہے تو بزرگ سب سے پہلے اس کے قلب پر کام کرنا شروع کرتے ہیں، قلب کی صفائی کرتے ہیں، قلب کو پاکیزہ کرتے ہیں، قلب کو روشن کرتے ہیں اور قلب کو جاری کرتے ہیں۔ یہ ساری اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں طریقت کے سلاسل میں۔ قلب کو روشن کرنے کا مطلب یہی ہے جو بات آپ کو قلب کے حوالے سے بتائی تھی کہ قلب منیب کو قلب سلیم اور قلب سلیم کو قلب شہید کے جانب سفر کرواتے ہیں۔ اور قلب جاری ہونے کی اصطلاح یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت پھر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، چاہے وہ انسان سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً بِدُونِ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اپنے رب کا ذکر کرتے رہو اپنے نفس میں، اپنی جان میں، اپنی سانس کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ، صبح اور شام، بغیر منہ سے آواز نکالے، اور دیکھنا غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ اس آیت کے مفہوم کے مطابق جو شخص اپنی سانس کے ساتھ بغیر آواز نکالے صبح شام اللہ کا ذکر نہیں کرتا امید اور خوف کے ساتھ، اللہ اس کو غافل کہہ رہا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یہ ذکر قلبی اتنا ضروری کیوں ہے؟ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اس بات کا اندازہ کریں کہ کہاں یہ مجبور و بےکس و مسکین بشر اللہ کا عبد اور غلام، اور کہاں وہ پوری کائنات رب العالمین کا مالک اپنے عرش پر اپنے اس مسکین اور عاجز بندے کا ذکر کرے۔ آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد پوری کائنات میں کتنا بڑا ارتعاش پیدا ہوگا، کتنی بڑی وائبریشن ہوگی، کتنا انرجی فیلڈ اور انرجی سورس نکلے گا، کیسا رابطہ اور تعلق آپ کا قائم ہوگا اپنے رب کے ساتھ کہ جب آپ کا رب آپ کا ذکر کرے۔ یہ صرف آپ ذکر نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو ذکر کرنے کی اجازت ہی اس وقت ملتی ہے جب آپ کا رب آپ کا ذکر کرنا چاہے۔ فی بیوت اذن اللہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہ گھر، وہ سینے جہاں اللہ نے اجازت دی کہ اس کے نام کا ذکر بلند کیا جائے۔ اللہ اجازت دیتا ہے تو آپ ذکر کرتے ہیں، اللہ اجازت نہ دے، اللہ اگر آپ کا ذکر نہ کرنا چاہے تو آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ کو مرشد کے پاس جانا پڑتا ہے، مرشد سے اجازت لینی پڑتی ہے، بیعت کرنی پڑتی ہے، سیدی رسول اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا قلب جاری کیا جاتا ہے
مرشد اسی طرح آپ کے قلب کو جاری کرتا ہے جس طرح سیدی رسول اللہ نے صحابہ کرام کا کے ساتھ طریقہ فرمایا کہ آپ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، ان کو حکمت سمجھا رہے ہیں اور ان کو وہ کچھ بتا رہے ہیں جو وہ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ مرشد کامل کا یہی کام ہے، وہ آپ کے قلب کو زندہ کرتا ہے۔ اور کیا ذکر کرنا ہے یہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں حکم آتا ہے کہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اسی سے اللہ ہو کا ذکر نکلا ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اس سے اللہ ہو کا ذکر جو فقرا اور طریقت کے سلاسل میں جاری ہوا قرآن کی اسی آیت کے حکم سے۔ اور یہ اللہ ہو کا ذکر آپ غور کریں تو اللہ نے انسان کی فطرت میں اس کے سانس کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ جب آپ سانس اندر لیتے ہیں اور نکالتے ہیں تو یہ اللہ ہو کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کی سانس کو باندھا ہوا ہے اللہ ہو کے ذکر کے ساتھ۔ اقبال بابا کو جب یہ راز سمجھ میں آیا تو آپ نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا کہ میں پوری کائنات میں گھومتا رہا حقیقت جاننے کے لیے، تو پناہ ملی تو کہاں اللہ ہو میں۔ آخر میں مجھے جو پناہ ملی، آخر میں جو مجھے راستہ ملا اپنے رب تک جانے کا، وہ اللہ ہو کے ذریعے تھا۔ یہ بات آپ کو ہم نے پہلے بھی بتائی تھی کہ جس طرح صحابہ کرام کے پاس جو ظاہری علوم تھے سیدی رسول اللہ کے، جو آپ کے پاس ظاہری فقہ اور شریعت تھی، وہ آپ نے آگے امت کو سکھائی اور امت نے آگے اماموں نے اس کو ترتیب دے کر فقہ بنا لیے۔ امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے احادیث جمع کی، امام احمد بن حنبل نے اور مالک نے اور شافعی نے اور ابو حنیفہ نے، ان سب نے شریعت کے نظام ترتیب دیے۔ انہوں نے شریعت کے سلاسل بنائے، سکولز بنائے، مذاہب بنائے کہ جو آج پوری دنیا کے مسلمان ان کی بتائی ہوئی تشریح کے اوپر قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنے دین پر چلتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے معرفت اور طریقت کے سلاسل آگے چلے۔ انہوں نے بھی اپنے اس تربیت کے انداز بنائے، تربیت دی، ان کو اپنی محفلوں میں جاری کیا قرآن کے ان احکامات کے مطابق کہ جن کے تحت انسان معرفت کا سفر کرتا ہے۔ فقہ شریعت کے سفر کے لیے ہے اور طریقت معرفت کے لیے، اور معرفت کے اس سفر کے لیے طریقت نے جو راستے بنائے وہ آگے جا کے امت میں تصوف کے سلاسل کے نام سے جانے گئے، نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی جیسے حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی۔ ان میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، کوئی چیز شریعت سے متصادم نہیں ہے۔ دین حنفی اور نقشبندی مل کر دین بنتا ہے، قادری اور چشتی اور سہروردی اور مالکی اور حنبلی یہ مل کر دین بنتا ہے۔ دین صرف فقہ کا نام نہیں ہے اور دین صرف تصوف کا نام نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے دور میں جب امت میں زوال اور فتنے پھیلے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس طرح فقہ کے معاملات میں لوگ فتنوں میں پڑ گئے اور دین میں گمراہ ہوئے اور علماء سو کی اکثریت ہوئی، اسی طرح بہت سارے تصوف کے سلاسل ایسے تھے جو شریعت سے ہٹ گئے اور گمراہ ہو گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی نے معرفت اور تصوف اور فقر اور حقیقت اور شریعت اور طریقت کے جو راستے بتائے تھے امت کو، ان میں کوئی خرابی ہے۔ اولیاء اللہ ہمیشہ اس امت میں موجود رہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کہیے یا حضرت بابا فرید کہیے یا نظام الدین اولیاء کہیے، حضرت معین الدین چشتی کہیے، پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے جو روحانی تربیت کے لیے بزرگ عطا فرمائے ہیں ان کو مرشد یا اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کا یہ طریقہ، اپنے قلب کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جاری کرنا، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ کے قلب کی روحانی پرورش نہیں ہوتی۔
آپ جو مرضی کر لیں، ظاہری عبادات کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ کر لیں، حج کر لیں، دنیا جہان کی عبادات آپ کر لیجئے، آپ کا قلب زندہ نہیں ہو سکتا جب تک ذکر قلبی سے آپ اس کی بیٹری کو چارج نہ کریں۔ اور ہمارا دین جو ہے اس میں اجتماعیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حکم ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت سے بڑی جماعت عیدگاہ، اور مسلمانوں کو کہا کہ وہاں اکٹھے ہو جاؤ۔ حج کے موقع پہ کہا پوری امت اکٹھی ہو اور یہاں پر آ کے ایک ساتھ عبادت کرے اور ایک ساتھ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرے۔ یہ صرف ظاہری عبادات نہیں ہیں۔ جب لاکھوں لوگ ایک ساتھ مل کر طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، تو مسلمانوں کے وجود سے ایک نور اور ایک انرجی نکلتی ہے جو پوری کائنات کے نظام کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں انرجیز اور فریکوینسیز اور ریڈیشنز کو سمجھنا آسان ہے چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ایکس رے کو بھی جانتے ہیں، جو ایک شعاعیں جو انسان کے وجود سے نکل کے چلی جاتی ہیں۔ آپ ساؤنڈ ویوز کو بھی جانتے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح ساؤنڈ ویوز کے ذریعے اللہ کی کائنات کو متاثر کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اب ساؤنڈ ویوز کے ذریعے، ریڈیشنز کے ذریعے یہ تو زلزلے بھی لا سکتے ہیں، چیزوں کو وائبریٹ کر سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں۔ یہ سارے کام فریکوینسیز اور وائبریشنز اور انرجی فیلڈ سے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ ساری صلاحیتیں، وہ ساری فریکوینسیز جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ نے انسان کے وجود میں رکھی ہوئی ہیں۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان اپنے ذہن کا 5% حصہ بھی استعمال نہیں کرتا، جو صلاحیت اللہ نے اس کو وجود کو دی ہوئی ہے۔ اگر وہ پورا استعمال کرنے لگے تو اس کو کائنات کی تمام فریکوینسیز اور وجود اور وہ چیزیں جو ظاہری آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی، انسان اس کو دیکھنے لگے۔ اور یہی بات حدیث شریف میں سیدی رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمائی کہ اگر ہر وقت تمہاری وہی کیفیت رہے جو میری محفل میں ہوتی ہے تو تم فرشتوں کو چلتے پھرتے دیکھو، فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں آ کے۔ ہم کو جو باتیں آج سائنس جہاں پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، سیدی رسول اللہ نے یہ ساری باتیں ہم کو پہلے بتائی ہیں، اور فقراء اور اولیاء نے اپنے طریقت کے سلاسل میں ان کو جاری رکھا ہوا ہے۔ آپ نے تمام انبیاء کے واقعات پہلے سنے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جانوروں سے خطاب کرتے ہیں، ہوا آپ کے حکم سے چلتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام جانوروں سے بات کرتے ہیں، ظاہر ہے جبھی تو آپ نے پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے اپنی کشتی میں رکھنے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جایا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹیوں سے بات کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو کنٹرول کرتے تھے۔ آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن اور ٹیلی پورٹیشن کی پاورز تھیں۔ آپ کے درباری لوگ ایسے موجود تھے جو ملکہ کا تخت ایک آنکھ جھپکنے میں یہاں سے وہاں پہنچ۔ یہ سارے علوم کون سے تھے؟ ظاہر ہے یہ علوم بھی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیے ہیں، اور سیدی رسول اللہ کی سنت مبارکہ کے صدقے، سیدی کے صدقے یہ پوری امت میں تقسیم ہے۔ انہی باتوں کو جب آپ تھوڑا سا تاریخ میں مسلمان اولیاء اللہ کی تاریخ اور حوالے پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے یہ کہ مسلمان اولیاء اللہ نے، مسلمان صالحین نے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جو ہونے والے مسلمان ہیں، جو اس مقام کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ چیزیں آپ کو دکھاتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اس طرح جوڑ لیتا ہے، جب وہ کائنات کی فریکوینسیز کو کنٹرول کرنے والا ہو جاتا ہے، جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جان سکے، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ جنات سے بھی اونچا ہے، وہ ملائکہ سے بھی اونچا ہے، وہ ظاہری تخلیق جو دنیا میں اللہ نے تخلیق کی ہے اس سے بھی انسان اونچا ہے۔ اور یہ جو فریکوینسیز جس پر یہ کائنات کام کر رہی ہے، وہ ساری فریکوینسیز یہ انسان اپنے وجود میں محسوس بھی کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، نگاہ تقدیر بدل دیتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک کائنات کا نظام چل رہا تھا، کچھ ایونٹ نے، واقعات نے ہونا تھا، لیکن اللہ کا بندہ دخل دے کر، دعا کر کے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر کے، رجوع کر کے، اپنی انرجی فورس فیلڈ کے ساتھ اتنا رابطہ اور تعلق قائم کرتا اپنے رب کے ساتھ کہ رب اس کی مرضی کے مطابق کائنات کے نظام میں تبدیلی لے آتا ہے۔ یہ سارا سفر شروع اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے جب یہ فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور جس طرح قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو،
تو اسی کے اوپر پھر فقراء اور طریقت کے سلاسل نے اجتماعی ذکر کی محفلیں بنانی شروع کی. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی علم کی اور ذکر کی محفلیں ہوا کرتی تھیں. اور پھر یہ وہ تمام علوم ہیں کہ جو صحابہ کرام کے ذریعے ہی امت تک پہنچے. اسی لیے آپ کو طریقت کے سلاسل میں اس بات پر بہت زور دیا جانا نظر آتا ہے کہ اجتماعی اور اکٹھے بیٹھ کے سب اللہ کا ذکر کریں. اس ماحول میں جو انرجی فیلڈ کریٹ ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایک نور اور اللہ کے فضل اور کرم اور انرجیز کا ایک ماحول بنتا ہے، وہ انسان کے آس پاس موجود تمام شیاطینی خیالات اور وسوسے اور شیاطین کے سگنلز ان کو بلاک کر دیتا ہے. آج کل کے دور میں آپ فریکوینسی جیمنگ سمجھتے ہیں کہ ایک سگنل آ رہا ہے، سگنل بلاک کر دی. کسی ٹیکنالوجی سے آپ فریکوینسی زیادہ پاورفل فریکوینسی آپ جنریٹ کرتے ہیں تو وہ لوور فریکوینسیز بلاک ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شیاطین یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں اور جنات میں سے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں انسان کے دلوں میں. جب شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہو تو اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کی فریکوینسی سے زیادہ پاورفل فریکوینسی آپ اپنے وجود سے نکالنا شروع کر دیں. شیطان کی فریکوینسیز بلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی نفس امارہ کی فریکوینسیز بلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، اور قلب کی فریکوینسیز کو آپ اتنا پاورفل کر لیں کہ نفس امارہ آپ کے قلب کو متاثر کرنے کے بجائے آپ کا قلب نفس امارہ کی پر ڈومینیٹ کر جائے، اس پر حاوی ہو جائے اور اس کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دے. یہ سارا کھیل انرجی فیلڈز کا ہے. وہ جو صحابہ کرام نے فرمایا کہ سیدی ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو کائنات کی سیر کرتے پھرتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو ہوش میں آ جاتے ہیں. یہ کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہی کیفیت رہے تو تم فرشتوں سے مسافہ کرتے پھرو. تو اللہ کا ذکر جب ایک مرشد آپ کو دیتے ہیں، اللہ ہو کا ذکر، آغاز ہی سفر کا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مرشد صرف آپ کو ذکر نہیں دے رہے، وہ آپ کو صرف یہ نہیں بتا، آپ کتاب پڑھ کر صرف اس کو نہیں کر سکتے کہ آپ نے کتاب پڑھی اور آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا. جس طرح ایک عورت چاہے جتنی مرضی میڈیسن پڑھ لے، کتنی بڑی ڈاکٹر کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی جب تک اس کو شوہر نہ ملے. وہ شوہر اس کے اندر ایک اپنا نور ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ عورت ماں بن جاتی ہے، چاہے وہ کتنی جاہل عورت کیوں نہ ہو، لیکن صرف اس کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح روحانی سفر بھی ہے. آپ کو ایک وجود چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے وجود کو اگنائٹ کر دے، آن کر دے. اسی وجود کو مرشد کہتے ہیں، اسی وجود کو سیدی رسول اللہ کہتے ہیں. سیدی رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی انسان کے وجود کے اندر وہ خیر کا بیج پڑتا ہے. جسے اقبال نے کہا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں. وہ نظر پڑنی ضروری ہے، وہ محبت اور پیار کی ایک نظر اپنے مرشد کی، سیدی رسول اللہ کی، مرشد کامل کی، اللہ کے ولی کی، ماں باپ کی، جو نیک اور صالح ماں باپ، کوئی نگاہ پڑنی ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی انسان ذکر قلبی سیکھ نہیں سکتا، اس کا قلب جاری نہیں ہوتا. یہ ہماری پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو تواتر کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ آپ کو یہ واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو گناہ گار ہیں، جس طرح سیدنا عمر فاروق کا آپ نے واقعہ سنا کہ آپ سیدی رسول اللہ کو نعوذ باللہ شہید کرنے جا رہے تھے. آپ رستے میں کسی نے بتا دیا کہ آپ کی بہن مسلمان ہو چکی ہیں. آپ اپنی بہن کے پاس گئے، ان سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن جب انہوں نے سنایا تو انہوں نے بری طرح مارا ان کو. لیکن جب قرآن سنا تو دل کی کیفیت ہی بدل گئی. قرآن سنا تو ایسی صورتحال تبدیل ہوئی کہ وہ جو چند لمحے پہلے سیدی رسول اللہ کو شہید کرنے جا رہے تھے، وہ سیدی کے عاشق بن کے اور مؤدب بن کے سیدی کے پاس حاضر ہوئے کہ ہم ایمان لے آتے. یہ اچانک کیا ہوتا تھا قلب کو؟ سیدی رسول اللہ نے سیدنا عمر کے لیے دعا فرمائی تھی. آپ کو مطلوب الرسول کہا جاتا ہے. سیدی نے سیدنا عمر کے چہرے مبارک کی طرف محبت اور پیار کی نگاہ ڈالی تھی. وہ ایک نگاہ جو پڑی سیدنا عمر کے چہرے پہ، تو وہ پتھر دل وجود جو سیدی کو شہید کرنے جا رہا تھا ایسے پگھل کے نرم ہو گیا کہ سیدی کے اس کے بعد ایسے غلام بنے کے بعد میں عمر فاروق بن گئے. یہ نگاہ چاہیے ہوتی ہے. اس نگاہ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور یہ نگاہ آپ کو مرشد عطا کرتے ہیں، مرشد کامل.
یہ بات جیسے کہا ہم آئندہ بتائیں گے مرشد کامل کی تشریح کیا ہے، لیکن تاریخ اسلام میں ایسے مرشد کاملین کی ہزاروں مثالیں آپ کو ملتی ہیں، اور پاکستان میں بھی ماشاءاللہ، یہ پاکستان تو اللہ نے زرخیز خطہ رکھا ہوا ہے، آج کے دور میں بھی آپ کو بہت اللہ کے بندے اور ولی اور فقیر اور درویش ملیں گے۔ جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو وہ چاہے سو کیوں نہ رہا ہو، اس کی زبان سے، اس کے قلب سے، بے شک زبان بند ہو، آنکھیں بند ہو، وہ سو رہا ہو، لیکن اس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کی سانس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر اسی لیے اجتماعیت میں کرایا جاتا ہے، اسی لیے لوگ تنہائی میں کرتے ہیں کہ یہ قلب کو جاری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کا یہ طریقہ تمام سلاسل میں جاری ہے، اور پھر یہی ذکر آپ کی دعا بھی بن جاتا ہے اور آپ کا ہتھیار بھی۔ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس پر اللہ کا، اس کا چہرہ سامنے لائیں، اس پر اللہ کا ذکر کریں، اللہ اس کے لیے، یہ آپ کی دعائیں خیر ہوگی اس کے لیے۔ اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، اللہ کے بندے جن کے پاس یہ ہتھیار آ جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے دشمنوں کے لیے بد دعا اس طرح کرتے ہیں۔ صرف ان کے لیے جلالی نگاہ ڈالنی ہے، صرف اس کے اوپر ایک اللہ کی ضرب لگانی ہے، اور اللہ کے دشمن ذلیل و خوار اور رسوا اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے، کیونکہ یہی اللہ کا ذکر اس لیے ہتھیار بنتا ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو رب آپ کا ذکر کرتا ہے، اور جب رب آپ کا ذکر کرتا ہے تو پوری کائنات جان جاتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اپنے رب سے وابستہ ہے، اور اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر بلند کرے۔ اللہ کے بندوں کو حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں اللہ کے ولی و درویش و فقیر دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، اور پورے ہندوستان میں آج بھی ماشاءاللہ آپ کا جو مقام ہے۔ تو بادشاہ تغلق آپ کا شدید دشمن تھا۔ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بادشاہ وقت ہیں وہ وقت کے فقیر کے ساتھ خوفزدہ ہو کے حالت جنگ میں آ جاتے ہیں۔ تو بادشاہ تغلق کہیں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کو پیغام بھیجا کہ میں دہلی واپس آ رہا ہوں، اور دہلی میں مجھے آپ نظر نہیں آنے چاہیے، ورنہ میں آپ کو آپ کے تمام ساتھیوں سمیت قتل کرا دوں گا۔ اب ظاہر ہے یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ بادشاہ نے یہ خط اپنے ایک سفیر کے ہاتھ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس بھجوا دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء، ظاہر ہے جب ان کو خط ملا، ان کے مریدوں کو ملا، آس پاس ساتھیوں کو ملا، تو سارے خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بڑی تسلی سے اطمینان سے بیٹھے رہے۔ وہ خط بادشاہ نے دیا، اس پہ لکھا تھا کہ میں دہلی میں آ رہا ہوں اور آپ دہلی سے نکل جائیے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اسی خط کے اوپر لکھ دیا، ہنوز دلی دور است۔ یہ مشہور اردو کا جملہ آپ سارے جانتے، سنا ہوگا آپ نے، ابھی دلی بہت دور ہے۔ اور یہ خط بادشاہ کو واپس بھجوا دیا۔ اب یہ بڑی توہین بھی تھی بادشاہ کی کہ اس کو الگ خط لکھنے کے بجائے آپ نے اسی کا خط کاٹ کے اس کے اوپر لکھ دیا کہ ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے، دیکھتے ہیں تم آتے ہو کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑا سوچے کہ بادشاہ وقت ہے ہندوستان کا، اس کو ایک درویش فقیر مسکین یہ اس کو واپس جھمکی لگا رہا ہے کہ آ کے تم دیکھتے ہیں کہ تم دہلی کیسے داخل ہوتے ہو، ابھی دلی بہت دور ہے۔ بادشاہ کو جب یہ خط ملا تو ظاہر ہے وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنی تیزی سے سفر کرتا ہوا دہلی کی طرف آنے لگا، اور بالکل دہلی کے باہر ایک محل میں آ کے ٹھہرا، اور اس نے پیغام بھجوا دیا حضرت نظام الدین اولیاء کو کہ کل میں داخل ہو رہا ہوں، اور آتے ہی میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سر قلم کروں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک تربوز، ایک فقیر، ایک درویش تھے، وہیں دہلی میں رہا کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے پاس، مجذوب سے تھے، ان کے پاس بھجوا دیا۔ ان مجذوب نے جب وہ تربوز دیکھا تو اس لانے والے شاگرد سے بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ واہ، جب تمہارے مرشد کسی کو تاج پہنانا چاہتے ہیں تو خود پہناتے ہیں، اور جب ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس بابے نے وہ تربوز اٹھایا اور ایک دیوار پر مارا، اور وہ مٹی کی دیوار تھی، وہ دیوار ٹوٹ کے گر گئی اور تربوز بھی پھٹ گیا، اور مارتے ہوئے اس بابے نے فرمایا برسر تغلق، تغلق کے سر پہ۔ اور جو ہی انہوں نے یہ بات کہی، بادشاہ تغلق جس محل میں تھا اس محل کی دیوار گری اور چھت گری، اور وہ دب کے اس کے نیچے ہلاک ہو گیا۔ ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ وہ دلی میں داخل بھی نہ ہو سکا۔ پورے ہندوستان میں یہ بات پھیل گئی، لوگ حضرت
نظام الدین اولیاء کے پاس اور محبت اور پیار اور ادب سے حاضر ہونے لگے۔ حضرت مجدد الفسانی، پوری دنیا آپ سے واقف ہے، آپ کو جانتی ہے، آپ کا احترام کرتی ہے۔ مجدد الفسانی کہا جاتا ہے آپ کو، دوسرے 1000 سال کے مجدد۔ اکبر بادشاہ نے ہندوستان میں نیا دین الہی شروع کیا تھا، جو آج کل جس طرح کا ابراہیمک کارڈ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ ہر دور میں ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ تمام مذاہب کو جمع کر کے ایک نیا مذہب بنا دیا جائے تاکہ اسلام اپنی حقیقی روح میں ختم ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی نے بہت کام کیا اکبر بادشاہ پہ، اس کو سمجھاتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے کہ اپنے دین الہی کے شرک اور کفر سے باز آ جاؤ۔ لیکن اسی طرح جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ تھا، اکبر بادشاہ بھی حضرت مجدد الفسانی کا شدید دشمن ہو گیا۔ آپ کو قید بھی کیا، آپ کے لیے مشکلات بھی کی، لیکن ظاہر ہے آپ کا اتنا بڑا حلقہ تھا کہ خوفزدہ تھا کہ میں قتل کروں گا تو کوئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اکبر بالکل تنگ آ گیا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت مجدد الفسانی کو میں قتل ہی کر دوں۔ تو ایک بڑے میدان میں خیمہ لگایا گیا اور خیمہ لگا کے حضرت مجدد الفسانی اور ان کے ساتھیوں کو بلایا، اور بادشاہ نے کہا کہ آج تو میں فیصلہ ہی کر کے ان کو قتل کروا دوں گا۔ اور جب حضرت مجدد الفسانی نے دیکھ لیا کہ اب یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے، یہ فتنے پہ اتر آیا ہے، یہ فساد کرنے پہ اب راضی ہے اور یہ مسلمانوں کو تکلیف دے گا اور ہمیں قتل کرے گا، تو پھر انہوں نے وہی کیا جو اللہ کا بندہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ طاقتیں ان کو عطا فرمائی تھی، ایک زبردست طوفان آیا، زبردست ایک آندھی آئی، اور ایسی کہ سارے وہ خیمہ اور تنابیں اور سارے سب کچھ وہ الٹ کے گر گئے اکبر بادشاہ کے اوپر، اور اسی جس طرح تغلق کے ساتھ ہوا تھا بالکل اسی کے ساتھ ہوا، اور یہ بھی اسی زخم کے ساتھ لگ کے ہلاک ہو گیا، اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ سیدنا مجدد الفسانی کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکے۔ پھر اکبر کا بیٹا تخت پہ آیا، شروع میں وہ مخالف تھا، لیکن حضرت مجدد الفسانی نے تمام اس کے وزراء اور جرنیل جو تھے ان ساروں کو اپنا مرید کر لیا تھا، اپنا محبت کرنے والا بنا لیا تھا۔ وہ سب سے ان کا ادب اور محترام کرتے تھے، اور ان کے ذریعے پھر انہوں نے بالآخر بادشاہ جہانگیر پر اتنا کام کیا کہ جہانگیر نے خود ان کو آ کر عزت سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اپنے باپ کی شروع کی بھی تمام بدعات اور مشرکانہ رسومات کو ختم کروایا، خود اپنے بیٹے کے ہاتھوں، اس کے بعد اکبر کے بیٹے کے ہاتھوں انہوں نے۔ تو یہ چند ایک مثالیں صرف ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ حضرت شمس الدین آق سلطان محمد فاتح کے مرشد تھے، سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ حقیقی معنوں میں قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد فاتح کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اس کے فاتح حضرت شمس الدین آق ہیں، ان کے مرشد۔ آپ کو سیدی رسول اللہ کی جانب سے بشارت اور خوشخبری عطا ہو چکی تھی کہ 900 سال سے مسلمان جس قلعے کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں اس کے فتح کرنے کا وقت اب آ گیا ہے، اور یہ آپ کے نوجوان سلطان جو آپ کا مرید اور وابستہ ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کے ذریعے سیدی رسول اللہ سے بیعت ہے، یہ اس کے نصیب میں خوشخبری آئے گی۔ پوری مسلمان فوج اور خود سلطان بھی کئی مرتبہ دل چھوڑ بیٹھے تھے کہ شاید ہم قسطنطنیہ فتح نہ کر سکیں، اتنے بھاری نقصانات ہو رہے تھے، لیکن جو امید اور حوصلہ اور خوشخبری اور بشارت حضرت شمس الدین آق کی جانب سے سلطان کو مل رہی تھی، اسی نے سلطان کو حوصلہ دیا، اور پھر بالآخر ماشاءاللہ قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ تو یہ فقراء اور اہل طریقت اس راز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ نے وہ ظاہری طور پر کرم اور فضل تو سلطان فاتح کو دیا، لیکن اس کے پیچھے جو اصل طاقت تھی وہ اہل ذکر کی تھی، اصل طاقت اہل نور کی تھی، اہل طریقت کی تھی۔ قرآن پاک اہل ذکر کا ذکر کرتا ہے، فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون کی بات کرتا ہے کہ تم اگر حقیقتوں اور راز اور کائنات کو جاننا چاہتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ بڑا خاص لفظ قرآن نے استعمال کیا، اہل ذکر، ذکر کرنے والے لوگ۔ آپ کو تاریخ اسلام میں ایسی ہمیشہ مثالیں ملیں گی۔ آپ کو ہم نے پہلے بھی مثال دی تھی حضرت شہاب الدین غوری کی کہ حضرت معین الدین چشتی کس طرح اس کو خواب میں آئے اور اس کو حکم دیا کہ پرتھوی راج کو شکست تم نے دے دی اور آؤ ہندوستان تمہیں دے دیا۔ یہ سارے اللہ کے بندے جن کو اللہ نے اختیار اور طاقت دی ہوتی ہے کہ یہ کائنات میں دخل دیتے رہتے ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کی قسم کو توڑ دے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلب جاری ہیں، جو زندگی کے ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اور صرف ان کے قلب روشن نہیں ہیں، ان کے قلب کے اندر اللہ نے وہ طاقت اور وہ قوت اور وہ
اپنا کرم اور فضل عطا کیا ہوتا ہے. اللہ کے وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ جلال اور اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کائنات کے نظام میں دخل دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. اس لیے ذکر قلبی ضروری ہے، اس لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، اس لیے اس طریقت اور معرفت کے سفر کا آغاز ہی اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قلوب اندھے ہوتے ہیں، تو پھر قلوب کو روشن کرنے کا طریقہ یہی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرتے رہو اپنی جان میں، بغیر آواز نکالے، دھیمی آواز سے، بدون الجہر من القول. اب زیادہ اونچی، اس کا دونوں مفہوم ہے کہ زیادہ اونچی آواز نہ نکلے یا بالکل ہی آواز نہ نکلے، تو اسی لیے دھیمی آواز سے. اور اجتماعی طور پر جب مسلمان اکٹھے ذکر کرتے ہیں تو ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اجتماعی جماعت کرتے ہیں، اجتماعی نماز پڑھتے ہیں، اجتماعی قرآن خوانی کرتے ہیں، اس کی انرجی فیلڈز اور ہوتی ہیں. میں ایک مرتبہ میں سائپرس میں تھا، شیخ ناظم سے ملنے گئے تھے. شیخ ناظم بہت عزت اور محبت اور پیار کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتے تھے، ہمارے بڑے بزرگ دوست ساتھی ماشاءاللہ. تو شیخ ناظم کی جب ذکر کی محفلیں ہوتی تھیں تو وہاں سینکڑوں لوگ پوری دنیا سے جمع ہوتے تھے، اور ان کی محفل بڑی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ اس میں روس سے لے کر یورپ تک اور افریقہ تک اور آپ کو انٹارکٹیکا تک، آپ کو ہر جگہ کے لوگ آپ کو ان کی محفل کے ذکر میں شامل نظر آتے ہیں. تو میں نے ایک انگریز سے پوچھا، ینگ نوجوان لڑکا انگلینڈ سے آیا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے؟ تو کہتا ہے کہ میں نہ اسلام جانتا تھا، نہ میں دین جانتا تھا، نہ میں شیخ ناظم کو جانتا تھا، میں تو ایسے ہی گھومتا پھر رہا تھا. تو ایک دن میرے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک جگہ ذکر کی محفل میں لے کے جاتا ہوں. تو میں صرف دیکھنے کے لیے، کیوریوسٹی کہ یہ ہوتا کیا ہے، میں جا کے شیخ ناظم کی ایک ذکر کی محفل میں بیٹھ گیا، جہاں پہ سینکڑوں لوگ بیٹھ کے، ہزاروں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر ایک ساتھ کر رہے تھے. کہتے ہیں اس ماحول میں اللہ کے ذکر کے جو جلال تھا، جو انرجی تھی، جو فورس فیلڈ تھی، میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، میرے دل کی کیفیت بدل گئی، میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. وہ ذکر کی محفل ختم ہوئی، میں نے شیخ کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اجتماعی ذکر کی محفل جب ایک مرشد کے حلقے میں ہو، اس کا یہ اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، اس لیے مسلمان اجتماعی ذکر کرتے ہیں، اس لیے ذکر کے حلقے تلاش کیے جاتے ہیں، اور اسی لیے مرشد کی نگاہ چاہیے ہوتی ہے. اور جیسے کہا کہ یہ سب سلاسل میں جو بھی طریقہ استعمال ہوتا ہے ذکر کا، یہ سب قرآن اور سنت سے ثابت ہے. یہ سارے طریقے بالکل اسی طرح بنا ہیں قرآن و سنت سے، جس طرح فقہ کے سلسلے بنے ہوئے ہیں. امام احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ نے جو تشریح کی ہے قرآن کی، اسی طرح روحانیت کے معاملوں میں، طریقت اور معرفت کے معاملوں میں یہ ساری تشریح فقراء اور اولیاء نے جس طرح کی ہے، وہ سب بھی قرآن و سنت سے نکلی ہوئی ہے. اور ان دونوں کا آپس میں تصادم نہیں ہے. دین دونوں بازوؤں کا نام ہے، شریعت کا بھی اور طریقت کا بھی. دین سکھانے والے کو عالم دین کہتے ہیں، اور طریقت سکھانے والے کو اللہ کا ولی، طریقت سکھانے والے کو صدیقین، طریقت سکھانے والوں کو شیوخ اور معرفت کے اساتذہ اور استاد اور اولیاء اللہ. تو اللہ کا ذکر اپنے مرشد کامل سے سیکھیں اور لیں. وہ صرف آپ کو ذکر دے گا نہیں، آپ کے وجود میں ذکر کو آن کرے گا، آپ کے ذکر میں، آپ کے وجود میں وہ بیج ڈالے گا جو پھر اللہ کے ذکر سے پھلتا پھولتا اور ایک بڑا پودا بنتا ہے، اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب انسان پر اللہ تعالیٰ کائنات کے راز کھولنا شروع کر دیتا ہے. وہ تمام تحفے جو پہلے انبیاء کو نصیب ہوئے، سیدی رسول اللہ کی امت پر بھی تقسیم ہیں، اور سیدی رسول اللہ کی امت کے اولیاء اور فقراء ان کو ظاہر کرتے رہتے ہیں. یہ تواتر سے یہ شہادتیں اور یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ اس پر وہ کائنات کے راز کھولنا شروع کر دیتا ہے جو نیچے مسلمان، مومن، متقی اور محسن پر نہیں کھولتے. وہ ایک الگ ٹیکسٹ بک ہے، وہ الگ کورس ہے، وہ الگ ایک ٹریننگ پروگرام ہے، اور اس کے تقاضے الگ ہیں. ادب رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدی رسول اللہ سے بیعت کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کا آغاز، اور پھر وہ ذکر انسان کو ان معراج پر لے کے جاتا ہے، ان فریکوینسیز پر لے کے جاتا ہے کہ آپ کائنات کے راز آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان اس فزیکل ورلڈ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے. جب آپ دعا سے تقدیر بدلتے ہیں، جب یہ برسر تغلق ہوتا ہے، جب آپ اپنے وہ تمام وہ معاملات جن کو آپ ظاہراً آپ یہ کہتے ہیں کہ کرامات ہیں، جن کی لفظ اردو میں کرامت استعمال ہوتا ہے، اور انبیاء کے معجزے ہیں، اور فقراء کے اور اولیاء کے، مسلمانوں کے کرامات ہیں،
یہ سارا کچھ وہی ہے کہ انسان اپنی اسپرچول پاور سے اپنی فزیکل ورلڈ کو کنٹرول کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، چاہے وہ دعا سے بیماریاں ٹھیک کرانا ہو، یا دشمنوں کی تختے الٹنے ہو، یا دشمن کی فوجوں کو تباہ کرنا ہو۔ یہ سب کچھ انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر لے آتا ہے جو اس نے مخصوص کیا ہوا ہے اپنے پیارے بندوں کے لیے، ان اولیاء اللہ کے لیے۔ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک درجہ ہے نا، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اولیاء اللہ کا بھی ایک مقام ہے جن کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوتا ہے، جن کو نہ آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ گزری ہوئی چیز کا دکھ ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک مقام ہے نا اولیاء اللہ کا، اور ہر مسلمان کے لیے اللہ نے یہ دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو مرشد کامل تلاش کریں۔ مرشد کامل کی کیا پہچان ہے انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بتائیں گے، مگر اللہ کے ذکر کے بغیر کسی انسان کا قلب جاری نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے قلب کو جاری کرے، ہم کو ذکر قلبی عطا فرمائے، ہمارے قلب کو قلب منیب، قلب سلیم اور قلب شہید کے مقام تک لے کے جائے، نفس مطمئنہ عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ امتی بنائے کہ جو اللہ کا دست بازو بنے، جو اللہ تعالیٰ اور سیدی رسول اللہ کی امت کا محافظ ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔